بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، میں ہم سے پلی اور آپ میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین کرام، معمول کے مطابق آج 3-4 خبریں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ سامعین کرام، ایک تو یہ کہ نون لیگ والوں کے پارٹی کے اندر اندرونی اختلافات آہستہ آہستہ سامنے آ رہے ہیں، جبکہ علیم خان کو تو ریوارڈ مل گیا، جس چیز کے لیے وہ سیاست کر رہے تھے اس چیز پہ وہ کامیاب ہو گئے، جبکہ مراد سعید بھی جلدی سینٹ میں آ جائے گا اور مضبوط کارکن بھی عمران خان صاحب کے لیے تحریک چلانے کا سوچ رہے، جبکہ ایک بہت مایوسی اور بہت پریشانی والی خبر ہے، وہ ہے کہ فلسطین کے اندر فلسطینی خواتین، مسلمان خواتین رمضان میں اسرائیل درندے فوج ان کی عصمت دریزی کر رہے ہیں اور پھر ان کو مار دیتے ہیں۔ سامعین کرام، یہ سب باتیں آپ لوگ کے سامنے رکھ رہا ہوں، لیکن سب بھائیوں سے مدبانہ گزارش ہے کہ چینل کو ابھی تک جن بھائیوں نے نہیں سبسکرائب کیا وہ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک بھی کریں، اور اگر دل کرے ایک چھوٹا سا کمنٹس بھی لکھ لیا کرے۔ آپ لوگ کا کمنٹس ہمارے لیے مشعل راہ ہوتی ہے۔ سامعین کرام، بات کرتے ہیں رانا نصر اللہ صاحب کے بیان سے۔ رانا نصر اللہ صاحب نے ایک بیان دیا تھا، اس نے کہا تھا کہ یہ حکومت زیادہ دیر تک نہیں چلے گی، کیونکہ اس حکومت کو عوام کا بوجھ اٹھانا ہی پڑے گا، کیونکہ جو آپ لوگ کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، جو آپ کو بوجھ میں ہاتھ ڈال رہے ہیں، یا جو آپ کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ زیادہ دیر تک آپ کی بدنامی، آپ کی کیے کا اپنے اوپر نہیں لیں گے، اور ایک نہ ایک دن آپ لوگ خود یہ بوجھ اٹھاؤ گے، اور یہ بوجھ بہت بھاری ہے، لہٰذا آپ لوگ اس بوجھ کو نہیں اٹھائے پہ۔ ایک تو یہ کہ مخلوط حکومت ہے، دوسرا یہی ہے کہ یہ عوام کے ووٹ کے مینڈیٹ والا حکومت نہیں ہے، تو عواموں کا بھی اس کے ساتھ لگاؤ چاہیے، اور جب یہ فیصلے اس طرح کریں گے تو عوام کا رد عمل آئے گا، اور جب عوام کا رد عمل آئے گا تو یہ لوگ زیادہ دیر تک عوام کے رد عمل کے سامنے نہیں ٹک پائیں گے، احتجاج اور نعرہ بازی اور جلد سے جلوس اور تحریک اسٹارٹ ہو جائیں گی۔ جبکہ دوسری طرف سب کو پتہ ہے کہ حنیف عباسی صاحب پنڈی سے جیت گئے یا ان کو جتوایا گیا، کیونکہ سب پنڈی والوں کو پتہ ہے کہ حنیف عباسی کا پوزیشن کیا تھا، لیکن اس کو مہربانی کے تحت اس کو تو جتوایا گیا۔ اب حنیف عباسی صاحب کو اس سے بھی بڑا ایک سٹرانگ پوزیشن چاہیے، تو اس سٹرانگ پوزیشن حاصل کرنے کے لیے اس نے اب خوشامدی کا دامن پکڑا ہے۔ کبھی وہ خواجہ آصف صاحب پہ تنقید کر رہے تو کبھی جاوید لطیف صاحب کے اوپر تیر برسا رہے۔ خواجہ آصف صاحب کے بارے میں اس نے ایک صحافی کو انٹرویو دیتے ہوئے بتایا کہ خواجہ آصف صاحب کو تو باجوہ صاحب نے واٹس ایپ پہ پاس کرایا، کیونکہ خواجہ آصف صاحب تو اپنا سیٹ ہار چکے تھے۔ پتہ نہیں اب وہ اس طرح بیانات کیوں دے رہے، جبکہ جاوید لطیف صاحب کے بارے میں بھی کہا کہ میں اس کا بہت قدر کرتا تھا اور میں اس کے بات کی تائید کرتا تھا، لیکن اب پتہ نہیں ہے جب وہ ہار گئے تو وہ اب اس طرح باتیں کیوں کر رہے۔ یہ شریف برادری کے لیے ایک بے عزتی والی بات ہوتی ہے، کیونکہ خواجہ آصف صاحب کی ہار اور نواز شریف صاحب کی جیت کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ جبکہ میں یہ بتا دوں کہ نواز شریف صاحب دونوں سیٹیں ہار چکے تھے، 130 میں بھی اور 1,00,000 لیڈ سے ڈاکٹر یاسمین راشد جیت گئی تھی، لیکن نواز شریف صاحب جب ناراض ہو گئے اور اس نے کہا کہ نہیں، میں وزیر اعظم نہیں بننا چاہتا، لیکن کم از کم میرا عزت بچا دے، تو پھر وہ سیٹ لاہور والی سیٹ اس کو دلائی گئی۔ تو اب حنیف عباس صاحب اور یہ نون لیگ والوں کے اندر یہ مزید اختلافات اب دھیرے بدھیرے سامنے آئیں گے۔ جبکہ دوسری طرف علیم خان صاحب، اس کو لاہور میں ایک گرین بیلٹ ہے اور اس کو گرے بیلٹ میں کنورٹ کرنے کے لیے
این او سی مل گئی ہے، 11,000 کنال کی این او سی مل گئی ہے۔ یہ وہ این او سی تھی جس کے خاطر اس نے عمران خان صاحب کے خلاف تحریک چلائی، عمران خان صاحب کے خلاف لوگوں کو کھڑا کیا اور عمران خان صاحب کے خلاف کھڑے ہو گئے، کیونکہ عمران خان صاحب بار بار اس بات کو نوٹ کر رہے تھے اور کوٹ کر رہے تھے کہ علیم خان صاحب ناجائز کام کروانا چاہتے، لہٰذا میں کسی صورت پہ بھی وہ نہیں کروں گا۔ تو اس لیے پھر علیم خان صاحب عمران خان سے منحرف ہوئے اور اس کے خلاف ایک مورچہ تان لیا، اور اب اس حکومت نے ان کو ان کا ایوارڈ دیا، ان کا انعام ملا ہے اس کو، اور جس چیز کے لیے وہ سیاست کر رہے تھے اس چیز میں وہ کامیاب ہو گئے، اور اب یہ لاہور کی سب سے بڑی لیگل سوسائٹی بن گئی۔ دوسری طرف مراد سعید صاحب کی کاغذاتی نامزدگی سینٹ کے لیے وہ منظور ہو گئی ہے۔ اس سے پہلے فیصل جاوید کی منظوری ہو گئی تھی، سنم جاوید صاحب کی صاحبہ کی بھی منظوری ہو گئی تھی۔ مراد سعید صاحب ایک اسٹرانگ، اگر میں کہوں کہ وہ پی ٹی آئی کے ٹاپ پایوں میں سب سے اہم ایک جزء جو عمران خان صاحب کا اہم کھلاڑیوں میں اس کا شمار ہوتا ہے اور قریبی ساتھیوں میں اس کا شمار ہوتا ہے، اور اس کا سینٹ میں ہونا پی ٹی آئی کے لیے بہت سود مند ہے، جو سب سے بڑی کامیابی پی ٹی آئی کو مل گئی۔ شکیل احمد نے جسٹس ٹربیونل کے جو جسٹس تھا اس نے اس کو اجازت دے دی گئی ہے کہ وہ سینٹ کا الیکشن جیت سکتا ہے۔ اب آنے والے وقت بتائے گا کہ کیا مراد سعید کی پوزیشن کس طرح ہوگی، جبکہ اس کے برعکس لاہور سے سنم جاوید اگرچہ وہ جیتنا ان کا محال ہوگا، جیتنا ان کا مشکل ہوگا، کیونکہ وہاں جو ان کے جو جیتے ہوئے سیٹ ہے نون لیگ والے اور اپوزیشن اور حکومت کچھ ان بن کر رہے اور ان کے سیٹ ہے ان سے لے رہے، تو سنم جاوید صاحب کی صاحبہ کے لیے سیٹ کا جیتنا مشکل ہوگا۔ لیکن سنم جاوید صاحب ایک اسٹرانگ سپیچ والی عورت ہے، دلیر ہے، تو اس کا کسی بھی اسمبلی میں ہونا پی ٹی آئی کے لیے بہت زیادہ سود مند ثابت ہو سکتی ہے۔ دوسری، لاہور میں ایک ابتاری ہوئی اور اس ابتاری میں پی ٹی آئی کے سارے وہ لوگ جمع تھے جو 6 7 7 8 مہینے جیل کاٹ کے آئے، اور اس فوٹو سیشن میں یہ وعدہ کیا گیا اور ان نے وکٹری کا نشان بنایا تھا، اور اس نے کہا کہ ہم عمران خان صاحب کے آزادی کے لیے ایک تحریک کا اعلان کر رہے ہیں۔ جبکہ اب پچھلے دنوں اسی آئی جی کو جو عمران خان صاحب کے لوگوں کو پکڑ کے دڑ کے اندر کر رہے تھے ان کو صدارتی ایوارڈ بھی دیا گیا۔ تو یہ صدارتی ایوارڈ ویسے پی ٹی آئی کو دینا چاہیے تھا، کیونکہ پی ٹی آئی کے اندر ایک مضبوط تحریک کا آغاز کر دیا اور ایک مضبوط کینڈیڈیٹ پیدا کیے، کیونکہ ایسے تحریک والے اور ایسے کینڈیڈیٹ جو 18 سے 30 40 سال کی عمر کے بیچوں بیچ میں نوجوان ہیں، اور یہ اس نظام کے ساتھ مزید 20 25 سال چمٹیں گے، اور یہ ایسے پررونق اور ایسے پرتے لوگ ہیں کہ یہ ہر جگہ پہ حاضری دیتے اور ہر جگہ پہ پی ٹی آئی کا آواز بلند کرتے۔ تو لہٰذا جب یہ تحریک سٹارٹ ہوگا تو آگے حکومت اس کو کس طرح سنبھالے گی، یہ ایک آنے والے وقت بتائے گی کہ کیا ہونا ہے یا نہیں۔ دوسرا، چیف جسٹس سپریم کورٹ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے بھی صحافیوں کے کیسز پہ ریمارکس دیے کہ اس پہ کتابیں لکھ سکتی ہے، اس پہ کتابیں بن سکتی ہے، اس پہ کتابوں کی تجوید ہو سکتی ہے، کیونکہ اتنے کیسز بنے، اور جب بھی کیسز سامنے آتا ہے تو وہ پوچھتا ہے کہ بتاؤ یہ کس دور کا کیسز ہے، اور آگے سے جواب ملتا ہے کہ یہ عمران خان صاحب کے دور کے، کیونکہ چیف جسٹس صاحب اس دور میں جو پی ڈی ایم کے دور میں جو صحافیوں پہ ظلم جبر اور زیادتی ہوئی ہے اس کو نہیں سننا چاہ رہے، پتہ نہیں کیا وجہ ہے، جبکہ عمران خان صاحب کے دور میں ایک آدھا کیسز، کسی ایک کیسز میں کسی 2 یا 5 6 2 3 4 دن کے لیے جو اندر گئے صحافی ہے، جبکہ ان لوگوں نے خود اقرار کیا کہ یہ اس ٹائم عمران خان صاحب نے نہیں کیا یا اس ٹائم اسٹیبلشمنٹ نے کیا، تو وہ کیسز اس کے لیے
توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں، جبکہ اس پی ڈی ایم جماعت میں جو ظلم زیادتی ہوئی ہے اس پہ کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن ایک نہ ایک دن انصاف کا بول بالا ہوگا، ادھر نہیں ہوگا تو ادھر ہوگا، لیکن انصاف ہوگا. اور پھر وہاں سارے ایک صف میں کھڑے ہوں گے اور محمود اور ریاض، نہ وہاں کوئی بندہ ہوگا اور نہ کوئی بندہ نواز. اینی وے وہ آنے والے وقت بتائے گا کہ کیا انہیں کیا نہیں ہونے. ایک اور بہت پریشانی والی خبر ہے کہ فلسطین کی خواتینوں کی اس رمضان المبارک میں ایک تو اس پہ ظلم زیادتی ہو رہی ہے، دوسرا اس کو ہوس کا نشانہ بنا کر اور اس کے بعد اس کو قتل کیا جاتا ہے. یہ امریکہ سے یہ خبر آئی ہے، اور وہاں کا اسرائیل کا جرنل نے یہ انکشاف کیا کہ یہ ہم جان بوجھ کر رہے ہیں. کیونکہ جب امریکہ نے یہ کہا کہ آپ لوگ کی طرف سے ہمارے انٹیلیجنس یہ رپورٹ دے رہے ہیں کہ آپ لوگ عورتوں کو پکڑ لیتے، اس کو بدپیلی کے لیے اور ہوس کے لیے نشانہ بناتے اور اس کے بعد پھر قتل کر دیتے، تو اس جنرل نے کہا ہاں ہم یہ جان بوجھ کر رہے ہیں. پتہ نہیں ہمارے مسلمان ممالک کب جاگیں گے، کب صلاح الدین ایوبی بنے گا، کب محمد بن قاسم آئے گا، اور کب طارق بن زیاد آئے گا کہ یہ جو ظلم زیادتی ہو رہی ہے اس پہ کوئی آواز اٹھائے گا، اس کے اوپر کوئی نعرہ بلند کرے گا. آنے والا وقت یہ بتائے گا کہ کیا ہونے کیا نہیں ہونے. آنے والے وقت میں کچھ مزید انکشافات آپ لوگ کے سامنے لے کے آؤں گا. اس وقت کے لیے اپنا اور اپنے اس چینل کا بہت سارا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.